السلام علیکم میرے پیارے ساتھیوں، آج کی یہ سچی کہانی ہے ایک ایسی عورت کی جس نے اولاد کی خاطر گناہ کر لیا، ناجائز بچہ اس نے پیدا کیا۔ وہ بچہ کس کا تھا یہ جان کر آپ سب کو بہت حیرت ہوگی اور حیرت سے آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی۔ تو جاننے کے لیے اس ویڈیو کو مکمل دیکھے گا اس سے پہلے ہمارے چینل سے دا وائس کو سبسکرائب کریں اور بیل کو دبائیے۔ اس روز میرے شوہر نے مجھے بہت بے دردی سے مارا پیٹا، بہت برے طریقے سے تشدد کیا۔ اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ میری ساس نے میرے شوہر کو میرے خلاف اکسایا تھا کہ یہ عورت پیدائشی بانجھ ہے اور اس عورت سے اولاد نہیں ہو سکتی، اس کو چھوڑ دو اور کسی دوسری عورت سے شادی کر لو۔ میری ساس کی انہی باتوں کی وجہ سے میرا شوہر بات بے بات مجھے ڈانٹتا رہتا اور اس روز تو اس نے حد ہی کر دی۔ مجھے مارنے پیٹنے کے بعد بھی سکون نہیں ہوا تو مجھے کہنے لگا اگر تم ماں نہ بن سکی تو میں تمہیں چھوڑ دوں گا اور کسی دوسری عورت سے شادی کر لوں گا۔ میرا جیٹھ شوہر کا بڑا بھائی پاس ہی کھڑا تھا، سارا منظر وہ دیکھ رہا تھا، اس سے رہا نہ گیا۔ اس نے میرے شوہر کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ اس پر میری ساس نے میرے جیٹھ کو ڈانٹا کہ تم کون ہوتے ہو اس معاملے میں بولنے والے، خود تو تمہاری بیوی ہے نہیں اور آئے ہو اپنے بھائی کی بیوی کی حمایت کرنے۔ وہ مجھ سے بہت بڑا تھا لیکن میری بہت عزت کرتا تھا۔ اس کی آنکھوں میں جو محبت میں اپنے لیے دیکھتی تھی وہ میرے شوہر کی آنکھوں میں میرے لیے تھی ہی نہیں، لیکن اس کی شخصیت میرے شوہر سے بالکل مختلف تھی۔ دراصل پہل تو میرے شوہر کا رویہ بھی میرے ساتھ بہت اچھا تھا۔ شادی کے 4 سال گزرنے کے بعد بھی جب کوئی بچہ پیدا نہیں ہوا تو اس کا رویہ میرے ساتھ بدلنے لگا۔ میں نے اپنی ساس اور شوہر کے طعنوں سے تنگ آ کر اپنا علاج بھی کروایا، لیکن خرابی میرے شوہر میں تھی اور وہ اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھا کہ وہ اولاد پیدا نہیں کر سکتا ہے۔ وہ صرف مجھے الزام دیتا، ساتھ ساتھ اس کی وہ ماں بھی۔ اور اس دن میں نے طے کر لیا اور یہی فیصلہ کرتے ہوئے اس رات میں اپنے جیٹ کے کمرے میں چلی گئی۔ وہ میری بہت عزت کرتا تھا، یہ بات میں جانتی تھی، اسی لیے میرے دل میں اس کے لیے عزت تھی، مرتبہ تھا کہ وہ کم از کم میرے شوہر جیسا تو نہیں ہے۔ یہی سوچ کر میں نے وہ انتہائی قدم اٹھا لیا جو کہ مجھے نہیں اٹھانا چاہیے تھا، پر میں کیا کرتی، میرا شوہر مجھے چھوڑ دیتا۔ میں اس کے پاس آ گئی، اس کے سامنے اپنی چادر اتار دی اور اس کے پیروں میں رکھتے ہوئے بولی، جیٹ جی مجھے ایک بچہ چاہیے، کچھ بھی کر لو مجھے بچہ دلوا دو ورنہ میرا گھر برباد ہو جائے گا۔ اب میں اور مار نہیں کھا سکتی، تمہارا یہ بھائی مجھے بہت مارتا ہے، بہت پیٹتا ہے، تمہارے سامنے مجھ پر ظلم کرتا ہے اور اب تو اس نے تمہاری ماں کے کہنے پر مجھے چھوڑنے پر بھی رضامندی ظاہر کر دی ہے اور کہہ رہا ہے کہ اس بار بھی اگر اولاد نہیں ہوئی تو وہ مجھے طلاق دے دے گا، اور یہ دکھ برداشت کر سکتی ہوں کہ وہ مجھے چھوڑ کر کسی اور کا ہو جائے، یہ نہیں برداشت کر سکتی، کوئی عورت برداشت نہیں کر سکتی ہے۔ کیا میں یہ بات برداشت کروں؟ نہیں، تم میری مدد کرو۔ میں تمہاری کیا مدد کر سکتا ہوں مجھے نہیں پتا، بس مجھے میرے لیے ایک اولاد چاہیے، لیکن کیسے؟ اگر تم اولاد چاہتی ہو تو یہ بات اپنے شوہر سے کہو نا۔ کیا کہوں آپ کے بھائی کے بارے میں کہ وہ اولاد پیدا کرنے کے قابل نہیں ہے، وہ یہ بات مانتا نہیں ہے، وہ یہ بات قبول نہیں کرتا ہے کہ خرابی میرے اندر نہیں، کمی اس کے اندر ہے۔ پر میں کیا کروں، سچائی اس تک کیسے پہنچاؤں؟ تو اس کا علاج ہم کروائیں گے، آپ کہہ کر دیکھ لیں۔ اس وقت تو میں وہاں سے چلے گئی کیونکہ اس نے مجھے سمجھا بجھا کر بھیج دیا تھا۔ پھر وہ ایک دن میرے شوہر سے ملا اور اس سے رازدارانہ طریقے سے کہا کہ تم نے اپنی بیوی کا علاج کروایا ہے، وہ بانجھ نہیں ہے، اس کی رپورٹس آ چکی ہیں، وہ ماں بننے کے قابل ہے، کیا تم نے اپنا علاج کروایا ہے؟ یہ بات سننے پر میرا شوہر اس پر غصہ ہو گیا، برہم ہو کر غصہ کرتے ہوئے کہا کہ تم کون ہوتے ہو میرے نجی معاملے میں بولنے والے؟ تم کون ہوتے ہو مجھے مشورہ دینے والے کہ میں اپنا علاج کرواؤں؟ میں بالکل ٹھیک ہوں، میں بالکل ٹھیک ہوں، میں نامرد نہیں، میں مکمل مرد ہوں۔ کمی میری بیوی کے اندر ہے اور اگر اس نے اب کی بار بچہ پیدا نہیں کیا تو میں اسے اتنا ماروں گا کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتی، اور پھر اس کے ساتھ ہی اس کو دھکے دے کر گھر سے نکال دوں گا۔ میرا شوہر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ میرا جیٹ وہاں گمسم بیٹھا ہوا تھا، اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کس طرح وہ میری مدد کرے۔ سمجھ میں نہیں آئی بات تو وہ اپنے کمرے میں جا کر چپ چاپ لیٹ گیا۔ میں سارا منظر دیکھ رہی تھی۔ رات کے پچھلے پہر جب میرا شوہر اور میری ساس سو گئے تھے تو میں خاموشی سے اپنے جیٹ کے کمرے میں آئی، دروازہ کھٹکھٹایا۔ اس نے کہا کون؟ میں نے کہا میں راشدہ بات کر رہی ہوں، آپ دروازہ کھولیے۔ اس وقت؟ چلے جاؤ یہاں سے، تمہارا شوہر دیکھ لے گا تو فضول کا دنگا فساد مچائے گا۔
میں نہیں چاہتا کہ اس گھر میں مزید تماشا ہو۔ ویسے ہی آئے دن روز کے تماشے دیکھ دیکھ کر میں بہت پریشان ہو چکا ہوں۔ آپ دروازہ تو کھولیے۔ میں برے طریقے سے بلک رہی تھی، رو رہی تھی۔ اس سے برداشت نہیں ہوا، اس نے دروازہ کھول دیا۔ میں اندر داخل ہو گئی۔ اندر جاتے ہی میں نے کنڈی بند کر دی۔ اس کے سامنے جا کر میں کھڑی ہو گئی۔ اس دن تو آپ کے سامنے میں نے چادر اتار کر آپ کے قدموں میں رکھی تھی کہ میری عزت بچا لیجیے، مجھے اولاد چاہیے، لیکن آپ نے میرے شوہر سے بات کی۔ آپ مجھے بتائیے کیا جواب دیا اس نے؟ کچھ نہیں، سوائے آپ کو ذلیل کرنے کے۔ اب مجھے بتائیے اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں، میرا یہ معاملہ نہیں ہے، لیکن میرا تو یہ معاملہ ہے۔ کیا آپ روز مجھے پٹتا ہوا دیکھ سکتے ہیں؟ آپ کا بھائی اپنی بیوی کو اس طرح سب کے سامنے مارے؟ نہیں، مجھ سے یہ برداشت نہیں ہوتا ہے۔ میں تمہاری تو کیا، میں کسی اور عورت کی بھی تذلیل برداشت نہیں کر سکتا ہوں۔ تو آپ سے کہہ رہی ہوں، التجا کر رہی ہوں، میرے لیے کچھ کیجیے۔ میں اس گھر سے جانا نہیں چاہتی، میں نہیں جانا چاہتی۔ آپ سے ہاتھ جوڑ کر میں منت کرتی ہوں کہ میری مدد کیجیے۔ کیا کر سکتا ہوں تمہارے لیے؟ وہی جو ایک مرد کر سکتا ہے عورت کے ساتھ۔ کیا مطلب؟ مطلب آپ سمجھ گئے ہیں میں آپ سے کیا چاہتی ہوں۔ مجھے پتا ہے کہ آپ کے اندر وہ صلاحیت ہے کہ آپ ایک اولاد پیدا کر سکتے ہیں۔ مجھے آپ سے اپنی ایک اولاد چاہیے، لیکن یہ وہ راز ہے جو آپ کو اپنے سینے میں دبا کر رکھنا ہوگا، جو مجھے اپنے اندر دبانا ہوگا ہمیشہ کے لیے۔ مجھ پر احسان کر دو، مجھ پر احسان کر دو۔ وہ پیچھے ہٹتے ہوئے بولا، نہیں کاکی، یہ سب ٹھیک نہیں ہے، یہ غلط ہے، میں ایسا نہیں کر سکتا، یہ ناجائز ہے، میں تمہارا شوہر نہیں ہوں۔ تو ٹھیک ہے، پھر جب تمہارا بھائی مجھے پیٹتے پیٹتے مار دے گا یا مجھے چھوڑ دے گا تو تم میری بے بسی دیکھ کر کٹتے رہنا اور مجھے مرتا ہوا دیکھتے رہنا۔ یہ کہہ کر میں واپس مڑنے لگی۔ اس نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور مجھے اپنی طرف کھینچ لیا اور میں چپ چاپ اس کے سامنے بچ گئی۔ اور اس وقت اپنا گھر بچانے کے لیے میں اور کرتی بھی تو کیا کرتی؟ اس کے ساتھ میں نے وہ رشتہ قائم کر لیا جو میرا رشتہ اپنے شوہر کے ساتھ تھا، اپنا گھر بچانے کے لیے کیا تھا۔ اس رات تو میں نے اولاد کے لیے سب کیا تھا، پھر تو ہر رات میری اس کے ساتھ ہوتی۔ مجھے اب اپنے شوہر کے ساتھ وہ وقت گزارنا اچھا نہیں لگتا تھا، لیکن میں کیا کرتی؟ میں یہ راز کھول نہیں سکتی تھی۔ اب اس کے اندر بھی جو کمی تھی ایک بیوی کے حوالے سے کہ اس کی بیوی فوت ہو چکی تھی، اب اس نے وہ کمی مجھ سے دور کر لی۔ یہاں پر امید بر آئی اور کچھ دنوں کے بعد میں اپنے شوہر کو خوشخبری دینے لگی کہ اب میں ماں بننے والی ہوں۔ وہ اس خبر پر اتنا خوش ہوا جیسے کسی قاتل کی سزائے موت معاف ہونے پر وہ خوش ہوتا ہے، اور میں اپنے شوہر کی خوشی دیکھ کر خوش تھی۔ اب اس نے پھر سے میرے نخرے اٹھانے شروع کر دیے، مجھے کسی کام کو ہاتھ لگانے نہیں دیتا، کہیں کوئی مسئلہ نہ بن جائے۔ وہ ہر وقت میری خاطر مدارت میں مصروف رہتا۔ میری ساس جو میری سب سے بڑی دشمن بن بیٹھی تھی، وہ بھی اب مجھ سے بہت خوش تھی۔ وہ میرا بہت خیال رکھتے تھے، لیکن میرا دل اب اپنے شوہر کے ساتھ نہیں لگتا تھا۔ میں چپکے چپکے اپنے شوہر کو نہیں دیکھتی بلکہ اپنے جیٹ کو دیکھا کرتی تھی، اور وہ بھی رازدارانہ طریقے سے مجھے دیکھتا تھا، چپکے چپکے۔ اس کے دل میں میری محبت تھی اور یہ محبت رات میں ظاہر ہوتی تھی۔ یہ بات میرے شوہر کو نہیں معلوم تھی۔ پھر ہمارے گھر ایک چاند سا بیٹا پیدا ہوا۔ میرے شوہر نے پورے گاؤں میں مٹھائیاں بانٹی، لیکن اس کا کیا علم اس کو تھا کہ وہ بیٹا اس کا تھا ہی نہیں، وہ تو اس کے بڑے بھائی کا بیٹا تھا۔ میں چپ رہی اور میں نے ساری زندگی چپ ہی رہنا تھا۔ زندگی یوں ہی گزر رہی تھی، میں چپ رہی اور میں نے ساری زندگی چپ ہی رہنا تھا۔ زندگی یوں ہی گزر رہی تھی۔ شوہر کے ساتھ تو میرا وہ رشتہ تھا ہی جو سب کے سامنے تھا، معاشرے کے سامنے تھا، اس گھر میں تمام لوگوں کے سامنے تھا، لیکن میرے جیٹ کے ساتھ میرا رشتہ رات کی تنہائی میں ہوتا تھا، اور وہ مزے میں اپنے جیٹ سے لے رہی تھی۔ مجھے اس کی قربت میں اچھا لگتا تھا۔ وہ نہ صرف ایک اچھا انسان تھا، بلکہ اگر میں اس کی بیوی ہوتی تو وہ میرا بہترین شوہر بنتا، لیکن مجھے اس کی پرواہ اب نہیں تھی۔ میں اس کی محبت میں کھوتی جا رہی تھی، اس سے شدید محبت کرنے لگی تھی۔ میرا شوہر اب میری بہت عزت کرتا تھا۔ اسے کیا معلوم تھا کہ اس کے پیٹھ پیچھے میں کیا گل کھلا رہی ہوں، اور یہ سب کرنے پر اس نے مجھے مجبور کیا تھا۔ وہ الگ بات ہے کہ ایک دفعہ گناہ کرنے کے بعد میں بار بار اس گناہ کو کر رہی تھی، اور پھر ایک دن میری زندگی میں وہ دکھ بھرا لمحہ آیا۔ میرے جیٹ کا انتقال ہو گیا، وہ اس دنیا سے چلا گیا۔ اس کی اولاد جو میرے پاس تھی، وہ بیٹا اب بڑا ہو رہا تھا۔ مجھے اپنے شوہر کو سب کچھ سچ سچ بتانا پڑا، اور آپ یہ جاننا چاہیں گے کہ میں نے ایسا سچ کیوں بتایا؟ دراصل ہوا یہ کہ میرا بیٹا اپنے باپ کا بہت ہی لاڈلا تھا۔ اس کی زبان سے بات نکلنے سے پہلے ہی اس کا باپ اس کی بات پوری کر دیتا۔ باپ یعنی میرا شوہر
جو کہ اس کا اصلی باپ نہیں تھا، اور کیوں نہ کرتا، وہ اس کا چہیتا بیٹا تھا، پہلا بیٹا تھا، باقی تو میری بیٹیاں ہوئی تھی۔ اس وقت میرا بیٹا لڑکپن میں تھا جب اس نے دل ہی دل میں میری جیٹ کی بیٹی، جو کہ عمر میں اس سے بڑی تھی، اس کو پسند کر لیا۔ نہ جانے کب ان دونوں نے آپس میں محبت کے پینگے بڑھا لی۔ میرا جیٹ تو انتقال کر چکا تھا، لیکن اس کی بیٹی کی ذمہ داری میری ساس نے اپنی ذمہ لے لی تھی۔ جب مجھے اس بات کا علم ہوا تو اس وقت بہت دیر ہو چکی تھی۔ میں نے اپنے بیٹے کو بہت سمجھانے کی کوشش کی، لیکن اس نے میری بات ماننے سے صاف انکار کر دیا۔ میں جب بھی اس کو منع کرتی تو وہ کہتا، اس میں برائی کیا ہے، یہ تو اچھی بات ہے کہ گھر کی لڑکی ہے، گھر میں ہی رہے گی، اور ویسے بھی نہ تایا ہے نہ تائی ہے، ہمارے گھر پرورش پا رہی ہے، ہمارے ساتھ رہے گی، اس کو کسی پرائے کے پاس نہیں جانا پڑے گا، اور پھر ہمارے درمیان ذہنی ہم آہنگی بہت زیادہ ہے۔ وہ مجھ سے کہتا، اس میں کیا حرج ہے کہ میں تایا کی بیٹی سے شادی کر لوں، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ اپنے تایا کا ہی بیٹا ہے، اور اسی حساب سے وہ دونوں بہن بھائی تھے۔ میں نے اپنے شوہر سے بات کرنے کی کوشش کی کہ بیٹے کے لیے کوئی اور رشتہ ڈھونڈ لیجئے، تو اس نے یہ کہہ کر صاف انکار کر دیا کہ کبھی سوچنا مت کہ لڑکی باہر سے آئے گی، جب لڑکی گھر میں موجود ہے تو ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم در در کی ٹھوکریں کھائیں، در در کے پاس جا کر ہم سوال کریں اپنے بیٹے کے لیے۔ اس کی بہو ہمارے گھر میں موجود ہے تو ہم باہر کیوں جائیں؟ دنیا دنیا ہی ہے، اور ہمارے گھر ہماری بیٹی موجود ہے جو ہماری بہو بنے گی۔ اس لیے سب یہی مناسب سمجھ رہے تھے کہ ہم اپنے بیٹی کی شادی اس کے ساتھ کر دیں۔ میں نے اس شادی کو رکوانے کے لیے جو کچھ کرنا تھا کر لیا، لیکن جب سب اس شادی پر راضی رہے تو اب مجھے وہی کرنا تھا جو ایک ماں کر سکتی تھی۔ میں اکیلی کیا کر سکتی تھی؟ اس وقت تو جیٹ بھی نہیں تھے کہ اگر وہ ہوتے تو ایک مضبوط ڈھال ہوتی۔ وہ منع کر سکتے تھے کہ وہ اپنی بیٹی کی شادی میرے بیٹے سے نہیں کرنا چاہتے ہیں، لیکن یہاں پر تو وہ بچی یتیم تھی، اس کا کوئی سہارا نہیں تھا، تو اس صورت میں بھی اس کو ہمارے گھر ہی رہنا تھا۔ اگر میرا بیٹا میرے جیٹ کی اولاد نہیں ہوتا تو اس بچی کو اپنی بہو بنانے میں مجھے کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا تھا، لیکن وہ اس کی بہن تھی، اور ایک بہن سے اس کے بھائی کا نکاح کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نہیں چاہتی تھی کہ یہ شادی ہو۔ ایک گناہ جو میں پہلے کر چکی تھی، اس گناہ کے نتیجے میں ہونے والی اولاد میرے پاس تھی۔ میرے جیٹ کا بچہ میں نے پیدا کیا تھا، لیکن اب اس کی بیٹی کے ساتھ میرے بیٹی کی شادی، یہ ناممکن بات تھی۔ گناہ تو میں ہر رات کرتی تھی، اپنے شوہر سے چھپ کر، اپنے رب کو جانتے ہوئے کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے، لیکن پھر بھی ہر رات میں وہ گناہ اپنے جیٹ کے ساتھ کرتی تھی، دنیا سے چھپ کر، اور وہ بھی میرے ساتھ مزے ہی لے رہا تھا۔ لیکن جب وہ اس دنیا سے چلا گیا تو میں اکیلی ہو گئی، اکیلی تنہا۔ پر اس وقت جو صورتحال تھی اس میں گھر کر میں بہت پریشان تھی۔ اب دوسرا گناہ یہ ہونے والا تھا کہ میرے بیٹی کی شادی اس کی بہن سے کرنے کے لیے سب ضد کر رہے تھے، جس روز ان دونوں کی منگنی ہونے والی تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے اپنے شوہر کو تمام واقعہ سچ سچ بتا دیا، اور آپ سمجھ سکتے ہیں پھر اس کے بعد کیا ہوا ہوگا۔ مجھے جو بھی سزا سنائی جائے گی میں ہنس کر قبول کر لوں گی، لیکن بہن بھائی کی شادی کروانے کا گناہ میں نہیں کر سکتی۔ کافی دیر گزرنے کے بعد میں نے نظریں اٹھا کر اپنے شوہر کو دیکھا۔ اسے دیکھ کر میں ایک دم حیران رہ گئی۔ دراصل میں یہ سوچ رہی تھی کہ اب مجھے کیا سزا ملتی ہے، ہو سکتا ہے یہ میری زندگی کا آخری دن ہو، کیونکہ میں نے اپنے شوہر کی پیٹھ پیچھے بہت بڑا گناہ کیا تھا، گناہ کبیرہ، اور میں جانتی تھی کوئی بھی مرد یہ بات برداشت نہیں کر سکتا، لیکن میرا شوہر اپنی آنکھوں میں آنسو بھرے میرے سامنے اپنے دونوں ہاتھ جوڑے بیٹھا تھا، میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بھرائی ہوئی آواز میں بولا، سکینہ، میں تمہارا بہت بڑا گناہگار ہوں، مجھے سمجھ نہیں آ رہی تم سے کس طرح معافی مانگوں۔ اگر میں اس وقت تمہیں مجبور نہیں کرتا تو تم یہ گناہ کبھی نہ کرتی، لیکن مجھے خوشی اس بات کی ہے تم نے اس بات کو چھپانے کے بجائے کھل کر مجھے بتا دیا۔ ہم دونوں ایک بہت بڑے گناہ سے بچ گئے، ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا، کیونکہ میں نے تمہیں بہت دکھ دیا ہے۔ اپنے شوہر کی باتیں سن کر میں بھی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں نے اس سے کہا، آپ مجھ سے معافی نہ مانگیں، کیونکہ آپ نے تو مجھے ایک بار مجبور کیا تھا۔ میں کیسے بھول گئی کہ آپ مجھے چھوڑ دیتے، آپ مجھے آزاد کر دیتے تو کیا اللہ تعالیٰ میرے لیے راستہ نہیں بناتا؟ میں کیسے ایک گناہ کر رہی تھی، میں کیسے ایک غیر مرد کے ساتھ راتیں گزار رہی تھی، کیسے میں نے آپ سے خود کو نہ چھڑوانے کے لیے، آپ سے الگ نہ ہونے کے لیے یہ گناہ کی راتیں گزاری۔ میرا رشتہ ایک غیر مرد کے ساتھ تھا، وہ بھی آپ کے بڑے بھائی کے ساتھ۔ وہ کہنے لگا، بہت بڑا گناہ تم نے کیا ہے، جانتا ہوں، لیکن اس گناہ پر میں نے تمہیں اکسایا ہے۔ میں ایسا شوہر تھا کہ جو اپنی بیوی کو مجبور کر رہا تھا کہ مجھے اولاد چاہیے۔ میں نے تمہیں کبھی سکھ نہیں دیا،
सच में कमी मेरे अंदर थी, कमी तुम्हारे अंदर नहीं थी। इसी वजह से मेरे भाई के जरिए तुम्हारी औलाद हुई। अब मैं क्या कहूँ कि एक नाजायज औलाद को मैंने पाला है, एक नाजायज बेटे को मैंने परवरिश दी है। शादी तो उसकी मेरे भाई की बेटी से नहीं हो सकती है, लेकिन अब तुम इस घर में नहीं रहोगी, क्योंकि तुमने ना सिर्फ मुझे शर्मिंदा किया है, बल्कि तुमने माशरे की हर औरत को शर्मिंदा कर दिया है। तुमने ये कैसे सोच लिया कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा तो तुम किसी और मर्द के साथ नाजायज रिश्ता रखोगी, सिर्फ इसलिए कि मैं तुम्हारी सौतन लेकर ना आ जाऊं? तुम इतनी कमजोर थी कि एक गुनाह करते हुए तुम चूकी नहीं, एक गुनाह करते हुए अपने कदम पीछे नहीं हटाए और बार बार ये गुनाह किया अपने शौहर की नाक के पीछे। ठीक है, मैंने तुम्हारी ख्वाहिशात पूरी नहीं की। ठीक है, मैं औलाद के लिए तुम्हें मारता था, पीटता था, उसके लिए तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ, माफी मांगता हूँ। कहो तो मैं अपनी नाक रगड़ लेता हूँ जमीन पर, लेकिन तुमने हर रात गुनाह की गुजारी है। क्या तुम अपने आप को पारसा समझती हो? क्या तुम अपने आप को पाक समझती हो? नहीं, मैं अपने आप को पाक नहीं समझती हूँ। तो फिर चली जाओ यहाँ से, चली जाओ, अपनी शक्ल लेकर यहाँ से चली जाओ। मुझे तुमसे अब कोई रिश्ता नहीं रखना है। हाँ, मैं अपने बेटे की शादी ताया की बेटी के साथ नहीं करवाऊंगा, क्योंकि वो उसकी बहन है, लेकिन तुम्हारी वजह से रिश्ते कितने गंदे हो गए हैं, कितने गंदे। एक भाई दूसरे भाई के आगे मजबूर हो गया। उसने उसकी बीवी के साथ वो रिश्ता रखा जो वो अपनी बीवी के साथ रखता था, यानी नाजायज रिश्ता। कैसे तुमने मेरे भाई के साथ ऐसा गंदा रिश्ता रखा? कैसे छुपकर तुमने मेरे पीठ पीछे मुझ पर वार किया? चली जाओ यहाँ से। ये कहते हुए उसने मुझे धक्का मारा और मैं दहलीज से बाहर आ गई, दहलीज पार कर गई थी। उसने मुझे इतने सालों बाद आखिर निकाल ही दिया। तो मैं पहले ही निकल जाती। क्यों मैंने एक गैर मर्द के साथ अपना रिश्ता रखा? एक गैर मर्द से मैंने मदद मांगी इस तरह? बगैर निकाह के एक रिश्ता, बगैर निकाह के एक औलाद, नाजायज औलाद कैसे पैदा की मैंने? ये मेरा कसूर है। उस वक्त तो मैं निकलती तो शायद मर ही जाती, लेकिन इस बार मुझे पता था कि ये गुनाह मैंने बार बार किया है, हर रात किया है, हर रोज किया है। उनसे तो ना डरी, अल्लाह से डर जाती, अल्लाह से भी ना डरी मैं। खामोशी से मैं वहां से निकल गई। जब मेरे बेटे को इस बात का इल्म हुआ तो वो टूट गया, बिखर गया, और फिर एक दिन उसने खुदकुशी कर ली। मेरी वजह से पूरा घर तबाह हो गया। जिस औलाद के लिए मैं अपने जेठ के पास गई, जिस औलाद के लिए मैंने अपना घर टूटने न दिया, आज मेरी वजह से वो औलाद भी इस दुनिया से चले गई। एक गुनाह मैंने किया था, एक गुनाह मेरी औलाद ने खुदकुशी जैसे हराम काम को करके किया। क्या बचा मेरे पास? कुछ नहीं, खाली दामन। जिस औलाद के लिए अपना आप लुटवा दिया, जिस औलाद के लिए अपनी चादर को अपने जेठ के कदमों में रख दिया, आज वो औलाद ही मेरे पास नहीं थी। मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया। आज तक मैं पछताती हूँ, अल्लाह ताला से हर रात माफी मांगती हूँ। शायद मेरे रब मुझे माफ कर दे, लेकिन वो मुझे कभी माफ नहीं करेगा, कभी नहीं।